حاضرین مجلس، ہمارے یہ درس کا 12واں دن ہے جس میں ہم لوگ سورۃ الفاتحہ سے گزر رہے تھے، اور سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ کل کی تاریخ میں، کل کی ڈیٹ میں ہم لوگوں نے ایاک نعبد پر ڈسکس کیا تھا، اور ایاک نعبد یعنی عبادت کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ جو عبادت ہم پر لاگو کی گئی ہے وہ ان عبادتوں کو ہم 4 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ہم نے آپ سے کہا تھا بدنی عبادت، جس میں صلاح یعنی نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے اس طرح کی شکل میں، اور حج بھی ہے، یہ ساری کی ساری بدنی عبادت میں شمار ہوتے ہیں۔ مالی عبادت میں زکوٰۃ ہے اور صدقہ ہے، یہ حج بھی مالی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اور تیسری قلبی عبادت، جس میں اللہ تبارک و تعالی سے محبت اور اس کا ڈر اور اس پر توکل یعنی بھروسہ، یہ ساری کی ساری چیزیں قلبی میں آتے ہیں۔ اور لسانی مطلب یعنی تلاوت ہے اور اذکار ہیں اور اسی طرح دعائیں ہیں، یہ ساری کی ساری لسانی عبادتوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ عبادتوں کو ایک اچھے انداز سمجھنے کا طریقہ ہے، اور یہ ساری کی ساری عبادتیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبول ہوں تو اس میں 2 کنڈیشنوں کا آنا ضروری ہے۔ یہ عبادتیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو بلو ٹک ملے، ان عبادتوں کو اگر بلو ٹک ملنا ہے یا ان عبادتوں کو ڈبل ٹک ملنا ہے، ایکسپٹڈ، سکسیسفل، سبمیٹڈ، قابل قبول ہیں، اگر یہ ہم چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ 2 کنڈیشنوں کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی کنڈیشن جس کو ہم اخلصھا کہتے ہیں، یعنی اخلاص۔ اخلاص کا مطلب من تعبدو، آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں، کس لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ کلیئر ہونا ضروری ہے۔ بھئی یہ سب کچھ ہے کس کے لیے؟ اگر شہرت کے لیے ہے تو یہ چیزیں مطلب قابل قبول نہیں ہیں، اگر بتانے کے لیے ہے تو یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہیں، یعنی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، مخلص بن کر اس کی ہم عبادت کریں تو یہ چیزیں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ مخلص، اخلاص کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ذرا دیکھو آپ کیسے بیان کیا۔ یہ ساری عبادتوں کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اخلصھا، اخلاص ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کی مثال دی، مان لیجئے تھوڑی دیر تک یہ گائے ہے، اور اس گائے سے، اس بھینس سے، اس دودھ دینے والے جانور سے ہم لوگ دودھ نکالتے ہیں۔ ایک بالٹی میں ہم دودھ نکالتے ہیں، ایک بالٹی میں دودھ نکالتے ہیں، اور اس دودھ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ دودھ جو آ رہا ہے اس کے پیٹ میں سے من بین فرث ودم لبن شاربا سائغا للشاربین، من بین فرث ودم لبنا خالصا، یہ دودھ اس جانور کے پیٹ میں سے آ رہا ہے تو خون کے بیچ میں سے آ رہا ہے، گوبر کے بیچ میں سے آ رہا ہے، اور یہ خون کے بیچ میں سے نکل کے آ رہا ہے، گوبر کے بیچ میں سے نکل کے آ رہا ہے، تب بھی اس جو ہے دودھ میں نہ خون کی آمیزش ہے نہ گوبر کی آمیزش ہے، بلکہ خون سے بھی پاک ہے، گوبر سے بھی پاک ہے۔ اس کو کہتے ہیں خالص، اس کو کہتے ہیں پیور، یعنی گندگی میں رہتے ہوئے بھی، ناپاک چیز میں رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سب سے نکل کے الگ کر کے لے کر آتا انہیں، تو اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ یعنی ہماری عبادتوں بھی ہر طرح کے غیر اللہ کی عبادتوں سے، شہرت سے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، ہر طرح سے پاک اگر ہے تو ہماری عبادت بھی دودھ کی طرح مخلص ہے، خالص ہے، پاک ہے، صاف ہے، تب اللہ تبارک و تعالی اس عبادت کو ڈبل ٹک دے سکتا ہے۔ اوکے،
اخلاص ہونا چاہیے اس کے اندر. من تعبد, کس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں. کیف تعبد, کیسے آپ عبادت کریں گے, اس کو کہتے ہیں اصوابها, مطلب ہماری ساری عبادتیں سنت کے مطابق ہونا چاہیے, سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر ہمارا یہ عبادت کا طریقہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو وہ عمل قابل قبول ہے. مان لیجئے فار ایگزامپل نبی نے فجر میں کہا بھائی آپ کو 2 رکعت فرض نماز پڑھنا ہے, یہ نبی کا طریقہ ہے. اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بہت زیادہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں, میں اللہ کو بہت خوش کرنا چاہتا ہوں, زیادہ عبادت کرنا چاہتا ہوں, فرض نماز کی رکعتیں میں 4 پڑھنا چاہتا ہوں, مطلب 2 رکعت تو نبی نے پڑھا تھا, اب میں 4 پڑھنا چاہ رہا ہوں, تو میری عبادت کیا ہوگی؟ وہ میری عبادت یعنی وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگی, نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی. مغرب کی نماز اللہ تعالیٰ نے 3 رکعت فرض قرار دیا ہے, کوئی آدمی اور ایک ایڈ کر کے 4 پڑھنا چاہ رہا ہے, تو وہ طریقہ نبی کے مطابق نہیں ہے, یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو جو بھی طریقہ نبی نے بتایا ہے, جیسے بتایا ویسے ہم کریں گے تو قابل قبول ہے. اگر نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو ہماری کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوتی. جتنی عبادتیں ہیں ہمارے پاس وہ ساری کی ساری عبادتیں اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اب جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں, اب کتنی مختصر ہے دوست, ذرا دیکھو آپ, ہاں کتنی مختصر عبادت ہے وہ ہماری. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی ایوریج جو ہے ایج جو بتائی 60 ایئر بتائیے ہیں, 60 سال اللہ ہم کو دے رکھا ہے. اب 60 سال میں پیدا ہوتے ہی بندہ عبادت تو نہیں کرتا ہے, پیدا ہوتے ہی بات نہیں کرتا ہے, کم سے کم جو ہے یعنی وہ عبادت کی قابل بننے کے لیے 15 سال تو لگ جائیں گے, 15 سال اس کے لگ جائیں گے. اور 60 میں سے اگر 15 اگر مائنس کریں گے کتنا ہوتا بھائی؟ 45, یعنی 45 ایئرس تو اس کے لگ جائیں گے, یعنی 45 ایئرس ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. اب اگر کوئی آدمی وہ دن میں 24 گھنٹے میں اگر کوئی 8 گھنٹے سونے میں گزار لیتا ہے, سونے میں گزار لیتا ہے, تو 60 سال میں اپنی عمر میں لگ بھگ جو ہے وہ 20 سال سونے میں گزار دیتا ہے. 60 میں سے 20 نکالیں گے تو 40, اوکے 40 بچے, 40 میں سے 15 اگر ہم نکالیں گے تو ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں 25 سال, 25 سال ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں. نیٹ اماؤنٹ ہمارے پاس یعنی 60 سال میں سے کتنے سال بچے ہوئے ہیں؟ صرف 25 سال بچے ہوئے ہیں. چلو بھئی ہمارا عمر کے 25 سال ہمارے پاس شعور کے, بیداری کے, سمجھداری کی ہمارے پاس موجود ہیں. اوکے, وہ کیلکولیشن آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اوکے 25 سال ہمارے پاس بچے ہوئے. اگر روزانہ کوئی آدمی فجر میں, ظہر میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں جو ٹائم لگا رہا ہے, اب ہم فجر میں 10 منٹ لگا رہے ہیں, 15 منٹ لگا رہے ہیں, ظہر میں بھی 10 منٹ یا 15 منٹ سمجھو آپ, عصر میں 10-15 منٹ, مغرب میں 10-15 منٹ, عشاء میں 10-15 منٹ, اگر 15-15 20-20 منٹ آدھا گھنٹہ بھی لگائے ہم لوگ, فجر میں پورا آدھا گھنٹہ, ظہر میں پورا آدھا گھنٹہ, مغرب میں پورا آدھا گھنٹہ, عصر میں, عشاء میں سب آدھا گھنٹہ لگے, تب بھی کیا ہوگا؟ یعنی 2.5 یعنی کتنے گھنٹے ہوں گے؟ 2.5 گھنٹہ ہوتا ہے, 2.5 گھنٹہ ہوتا ہے. تو یہ اگر ہم 2.5 گھنٹے کو 25 سال سے اگر ضرب دیتے ہیں تو بڑی مشکل سے 3 سال ہماری عبادت کے ہو رہے ہیں. 3 سال بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے. 25 سال تک روزانہ 2.5 گھنٹے کر رہا ہے عبادت, تو پورے 60 سال میں کتنے سال ہوتے ہیں؟ صرف 3 سال اس کی عبادت کی مدت ہوتی ہے. اب اگر کوئی 1 گھنٹہ اگر کر رہا ہے روزانہ تو 1.5 سال اس کی جو ہے مطلب اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے عبادت کا. اب اگر کوئی جمعہ پڑھ رہا ہے تو کاؤنٹ بھی نہیں آتا. یعنی اگر وہ روزانہ 2.5 گھنٹے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جائے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کرے کہ بندے تو نے میری خاطر کیا کیا, تو بندہ اللہ کے سامنے بس یہی کہہ سکتا کہ اللہ 3 سال میں تیری عبادت کرا. اگر 1 گھنٹہ لگاتا ہے تو اے اللہ میں تیری جو ہے صرف 1.5 سال عبادت کرا. 60 سال میں سے 57 سال اپنی خاطر جیتا رہا اور 3 سال اللہ کی خاطر جیتا رہا.
پورے 60 سال میں سے 3 سال اللہ کی خاطر جیا اور 57 سال اپنی خاطر جیا، تو ہم اتنے اس میں کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری زندگی عبادت میں کاؤنٹ ہونا، ہماری ساری زندگی عبادت میں کاؤنٹ ہونا، اور 60 کے 60 پورے ایسے ہماری اعمال میں کنورٹ ہو جانا۔ تو اس میں کیا لانا چاہیے؟ دیکھو آپ، اخلاص، یعنی اللہ کی خاطر یہ کانسیپٹ لے کر آنا۔ کیسے؟ اب ذرا دیکھو آپ، ایک بندہ عبادت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، عبادت آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کر لے رہا ہے، بقیہ 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے بندہ اپنی خاطر جی رہا ہے، اور یہ اپنی خاطر جی رہا ہے، تب بھی یہ اپنی خاطر جینا اللہ کے لیے کاؤنٹ ہونا چاہیے۔ تو وہاں پر ایک آدمی اپنی انٹینشن کو چینج کر لے گا، اپنی نیت کو چینج کر لے گا۔ کیا چینج کر لے گا؟ مان لو فار ایگزامپل ایک آدمی صبح سویرے اپنے ایک میڈیکل شاپ ہے اس کی، اوکے، میڈیکل شاپ ہے اس کی، وہ اپنی میڈیکل شاپ کو جا رہا ہے، صبح 10 بجے اوپن کرتا ہے، شام میں 12 بجے اس کو کلوز کر رہا ہے، اوکے۔ یہ اپنی میڈیکل شاپ کو رکھتے ہوئے ظہر بھی اہتمام کرتا ہے، عصر کے اہتمام کرتا ہے، مغرب عشاء سب اہتمام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ وہ نیت کر لے کہ اے اللہ، میں یہ کاروبار کو تو جا رہا ہوں، دکان کو جا رہا ہوں، میں شاپ کو جا رہا ہوں، لیکن اے اللہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ اسے تو راضی ہو جائے، تو نے مجھ پر میرے والدین کی کفالت کی ذمہ داری دی ہے، میرے بیوی کو پالنے کی ذمہ داری دی ہے، میرے بچوں کو پالنے کی ذمہ داری ہے، تو نے جو ذمہ داری مجھے دی ہے اس ذمہ داری کو نبھانے میں جا رہا ہوں۔ تو اس کا میڈیکل شاپ پورا چلانا وہ عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اس کا محنت کرنا، اس کا شاپ اوپن کرنا، اس کا بند کرنا، اس کا پیسے دینا، اس کا پیسے لینا، اس کا نوٹاں گننا، سب عبادت میں کنورٹ ہو سکتا ہے، بشرط کہ نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ تو نے جو ذمہ داری دی ہے اس ذمہ داری نبھانے میں جا رہا ہوں، بس۔ اگر یہ آ گیا خلاص۔ ایک آدمی جو ہے ایک بڑے مارکیٹ میں جو ہے اس کی بڑی شاپ ہے، ایک بڑے مارکیٹ میں اس کی بڑی شاپ ہے، اور وہ شاپ کو اوپن کرنے جا رہا ہے۔ بھائی اللہ ذمہ داری دیا، میں اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہوں، اور جو ہے میں اللہ ذمہ داری کو نبھانا چاہ رہا ہوں، اللہ دیا اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کو خوش کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو اس کا اپنے دکان میں بیٹھ کے نوٹاں گننا بھی عبادت میں شمار ہو سکتا ہے۔ آٹو چلا رہا ہے، دکان پہ جا رہا ہے، کاروبار کو جا رہا ہے، منڈی چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہے، اسکول میں پڑھا رہا ہے، کالج میں پڑھا رہا ہے، کوئی بھی کام کرنے والا ہو، بس انٹینشن اگر اس کی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں تو خلاص اس کا عمل یہ عبادت میں کنورٹ ہو سکتا ہے، یعنی اس کے لیے بھی اچھی نیکیوں کو ذریعہ بن سکتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وَإِن كَانَ خَارَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِهِ صِغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، کمانے کے لیے نکلتا ہے، خارج یسعى علی ولدہ صغارا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پالنے کے لیے محنت کرنے نکل رہا ہے، تو وہ اس کا نکلنا بھی اللہ کے راستے میں شمار ہوگا، نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ وَإِن كَانَ خَارَجَ عَلَىٰ أَبَوَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ، ایک آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے، یہ اس کا ہوم ہے، اپنے گھر سے نکلتا ہے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنا اس کا مقصد ہے، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو پالنا اس کا مقصد ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بھئی ماں باپ کو پالنا اللہ مجھے ذمہ داری دے رکھا ہے، وہ مجھے جو ہے ایک ذمہ داری دے رکھا ہے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے میں نکل رہا ہوں، تو اس کا نکلنا فی سبیل اللہ ہوگا، نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ بچوں کو پالنے نکل رہا ہے، اللہ ذمہ داری دیا سمجھ کے جا رہا ہے، تو اس کا نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ ماں باپ کو پالنے کے لیے محنت کرنے جا رہا ہے، اور یہ ذمہ داری اللہ دیا ہے سمجھ کے جا رہا ہے، تو اس کا نکلنا بھی یہ فی سبیل اللہ شمار ہوگا، یعنی نیکیوں میں کنورٹ ہو جائے گا۔ یہ حدیث ہے طبرانی کی۔ اپنے بچوں کو پالنا، ماں باپ کو پالنا، بھی بچوں کو پالنا، ذمہ داری اللہ دیا یہ سمجھ کے جاتا ہے، تو وہ نیکیوں میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو آج کے درس کا پورا خلاصہ کلام، آج کے درس کا ٹیک اوے اور ایکشن پلان یہ ہے کہ ہماری جو بھی عبادت ہے اس عبادت میں پہلی کنڈیشن انشاءاللہ کیا ہوگی بھائی؟ اخلاص ہوگا۔
دوسری کنڈیشن کیا ہوگی؟ ہمارا وہ کام کیسے ہونا چاہیے؟ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. انٹینشن چینج کر لو، پورا عمل ہمارا عبادت میں کنورٹ ہو سکتا ہے. جو عبادت ہم کر رہے ہیں بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، بہت تھوڑی ہے. اگر ہماری ساری زندگی عبادت میں کنورٹ ہونا تو بس نیت بدل لو، میں جو کر رہا ہوں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، اللہ کی خاطر کر رہا ہوں، تو سارا عمل ہمارا انشاءاللہ نیکیوں میں، اجر میں کنورٹ ہو سکتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی نیت کو چینج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم جو بھی کرتے ہیں وہ صرف اللہ کی خاطر، اس کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے. اگر یہ اینگل اگر آ جاتا ہے تو پھر ہماری پوری زندگی 24 گھنٹے عبادت میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. سونا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، جاب بھی عبادت، کام بھی عبادت، ہر چیز ہماری عبادت میں کنورٹ ہو سکتی ہے. اللہ ہمارے عمل قبول فرمائے، آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.